بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کام کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا، اور اللہ بہترین رازق ہے۔ سورۃ سبا کی 39 نمبر یہ آیات ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب بھی دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت و فضل، رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 268 نمبر آیات میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے ابن آدم، خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد طالب علموں پر خرچ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور دوسرا بھائی کسب معاش میں لگا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرا بھائی کسب معاش میں میرا تعاون نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رزق میں جو برکت ہو رہی ہے وہ اس کی برکت سے ہی تمہیں رزق دیا جا رہا ہو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی رزق بڑھنے کا ایک باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو تو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بلائی کا معاملہ کیا جائے اور شر و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور اسی کے طفیل تمہاری مدد کی بھی کی جاتی ہے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے ہی رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے یکے بعد دیگر حج و عمرے کرنا بھی رزق کے بڑھنے کا ایک باعث ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر پہ حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ اور حج مبرور مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کر جانا بھی رزق میں برکت کا ایک باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ النسائی۔ ہجرت دار الکفر، جہاں امور ایمانی کی ادائیگی کی آزادی مطلوب ہو، سے دار الایمان کی طرف نکلنے کو کہتے ہیں۔ حقیقی ہجرت اس وقت ہوگی جب مہاجر کا ارادہ اللہ کا دین قائم کر کے اسے خوش کرنا ہوگا اور ظالم کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنی ہوگی۔ اس قسم کی ہجرت تو مخصوص حالات میں بھی کی جاتی ہے، تاہم ہجرت کی ایک اور صورت ہر وقت انسان کے لیے بہت ضروری رہتی ہے، وہ یہ کہ وہ گناہوں کی دنیا سے نیکیوں کے جہان کی طرف منتقل ہو جانا۔ اس ہجرت پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں پر پیشمان ہونے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 3، مستقل خیرات کرتے رہنا۔ اور نمبر 4، صدقہ کرنے سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا ہے۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بھی بند کر دوں گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے توبہ و استغفار کرنا بھی رزق میں برکت کا ایک باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ میں ان قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ النوح آیات 10-11۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان تک گزر تک نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ توبہ و استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے، اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ اللہ کے احکامات پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔